بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک قربانی کے حوالے سے ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کے کیا فضائل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا ہے۔ حالانکہ جو عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وہ اور ہے، اور جانور کی قربانی دوسرا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم کا عمل تو لڑکے کو ذبح کرنا ہے، اور قربانی میں حیوان جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ پھر قربانی حضرت ابراہیم کی سنت کیسے ہوئی؟ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم کو قربانی میں اسی قدر ثواب ملے جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کے ذبح کرنے میں ثواب ملا تھا۔ دونوں عملوں کی غایت کی اتحاد کی وجہ سے دونوں عمل کو ایک فرمایا، وہ عمل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ گویا یہ فرمایا کہ امت محمد تم کو جانور کے ذبح کرنے میں وہی اجر ملے گا جو حضرت ابراہیم کو لڑکے کو ذبح کرنے میں ملا تھا۔ ہمارا جانور کو ذبح کرنے کا عمل لڑکے کو ذبح کرنے سے بدرجہ کم درجے کا ہے، پھر بھی وہی انعام اس لیے تجویز ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، اور امت محمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیسا لطف و کرم ہے۔ قربانی کی یہ فضیلت تو ایسی ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قربانی واجب بھی نہ ہو تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی نہ چوکے، اور جس طرح بن پڑے بغیر کیے نہ رکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار یعنی دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کے متعلق حکم ہوا کہ ان کو ان کے بچے کے ساتھ مکہ معظمہ کے میدان میں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کیسے حکم کی تابعداری کرنے والے تھے کہ اس وادی میں جہاں نہ پانی تھا نہ دانہ، فوراً ان کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب وحی تھے، لیکن حضرت ہاجرہ ان کی بیوی تو صاحب وحی نہ تھیں۔ اس حالت میں کہ دودھ پیتا بچہ ساتھ اور میدان ایسا کہ وہاں نہ دانہ نہ پانی، اور خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھیڑی، لیکن ان سب باتوں کا کچھ خیال نہیں کیا اور نہ اس کے متعلق کچھ سوال کیا۔ اور سوال کیا بھی تو کیا، یہ پوچھا کہ ہم کو آپ یہاں اپنی رائے سے چھوڑے جاتے ہیں یا خدا کا حکم ہے؟ فرمایا خدا کا حکم ہے۔ کہنے لگیں جب یہ خدا کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہ کریں گے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے سے کہ یہ حکم خداوندی ہے، ان کو بالکل اطمینان ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے کیسی توکل کی قوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم تھوڑا سا پانی ان کے لیے اور کچھ کھجوریں دے گئے تھے، پانی ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ وہاں دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ، ان کا اب بھی نشان باقی ہے۔ اس وقت جنگل میں تھیں، اب ان کے درمیان بہت بڑا بازار ہے۔ حضرت ہاجرہ پریشانی میں پانی کی تلاش کے واسطے ایک پہاڑی پر چڑھی تاکہ دیکھیں کہ کہیں پانی تو نہیں ہے۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، کہیں پانی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر دوسری پہاڑی کی طرف جانے لگیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برابر دیکھتی جاتی تھیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں ایک نشیب تھا۔ جب وہاں پہنچی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئے، اس لیے اس کو دوڑ کر قطع کیا تاکہ جلدی پھر وہ نظر کے سامنے ہو جائیں، اور وہاں سے نکل کر دوسری پہاڑی پر جا کر نظریں دوڑائیں، لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ وہاں سے اتری تو پھر صبر نہ آیا، اور اسی طرح پھر پہلی پہاڑی پر پہنچی کہ شاید اب پانی نظر آئے۔ اسی بے چینی میں وہ 7 مرتبہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آئی گئیں۔ اس مضطربانہ حرکت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر اسماعیل علیہ السلام کے لیے اپنے بازو سے زمین سے پانی نکالو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بےتاب ہو کر رو رہے تھے، ایڑی ماری، وہاں سے پانی کا چشمہ ابلا جس کا نام اس وقت زمزم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کے بعض افعال پسند آ جاتے ہیں، گو وہ بطور عبادت کے بھی نہ ہوں، یوں ہی عادت کے طور پر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام میں جا پہنچے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے، سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند لڑکے کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ اسماعیل علیہ السلام چرنے پھرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ اس فرزند کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو اس توجہ سے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور اس کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ ہوئے۔
پھر اس خیال سے کہ یہ فعل فرزند سے متعلق بھی ہے، خدا جانے اس کی کیا رائے ہو، یعنی اتفاق یا اختلاف، اس کو اطلاق کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ برخوردار، میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان، اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو سارا کرنے والے یعنی صبر کرنے والا دیکھیں گے۔ غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں، اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم، شاباش، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، یعنی جو خواب میں حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا۔ اب اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں، بس ان کو چھوڑ دو۔ غرض ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان بچ گئی اور مراتب عالیہ مزید 12 عطا ہوئے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان جس کو بعض مخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ اور اس کی ابتدا کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کی جان ہم پر فدا کرو۔ حقیقت میں سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے، اس کے بعد اولاد کی جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ اس واقعے میں زیادہ عجیب اسماعیل علیہ السلام کا راضی ہو جانا تھا کہ وہ اس نوعمری میں کہ 12-13 سال کی عمر تھی، خدا تعالیٰ پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے باپ، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، یعنی میں تحمل و استقلال سے کام لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل پر ڈال کر ذبح کرنا شروع کیا اور پورا زور لگا دیا، مگر وہاں اثر بھی نہ ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ذبح کرو اور چھری کو حکم تھا کہ ذبح نہ ہونے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گی، مجھے اور حکم ہے اور تم کو اور حکم ہے۔ واقعی ظاہر میں یہ اسباب مؤثر نظر آتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مؤثر نہیں، یہ اسباب بھی ان کے حکم کے بعد ہی کام کرتے ہیں۔ چھری کے پھرتے ہی بچے کا کام تمام ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کو خوب تیز کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد نتیجے کا مرتب نہ ہونا ان کے اختیار سے باہر تھا، بس واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اس کے بعد ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہو کر آ گیا اور اس کو ان کی جگہ ذبح کیا گیا۔ یہ قربانی کی ابتدا ہے۔ اچھا، جب صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو جواب میں ارشاد فرمایا، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اصل عوض تو ہمارے جان کا ہماری اولاد تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جانوروں کی جان ہماری جان کا عوض ہو گئی۔ حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو ذبح کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دمبا کو لڑکے کا فدیہ بنا دیا، یعنی معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کا ذبح کرنا لڑکے کے ذبح کرنے کے قائم مقام ہے، کیونکہ واقعی ابراہیم علیہ السلام میں ایسا ہی ہوا تھا۔ قربانی اصل میں قربان سے ماخوذ ہے، یعنی قربان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی۔ قربانی کی حکمت دراصل میں یہ ہے کہ اصل میں یہ سنت ابراہیمی کا اتباع ہے اور محبوب شے کا خرچ کرنا مقصود ہے۔ قربانی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں تو قربانی کے اونٹ اور گائے کو، اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان کی قربانی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت بلندی ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلاً دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا، اور اخروی فائدہ ثواب۔ تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی محتاج کو بھی کھانے کو دو، کہ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے بعد تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے۔ حسن بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں،
اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجہ بھی پہنچ جاتا ہے، تو پھر تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کہ قربانی کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کو گنجائش رکھے اور پھر قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے قربانی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، جب ہی سے ان جانوروں کا ذبح کرنا حکم الہی جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب کی نیت سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق و سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام۔